بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے 3 شعر ہو گئے تھے، آج ہم حمد کا پڑھیں گے چوتھا شعر۔ اس کے ساتھ ساتھ تشریح یاد کرتے رہیں تو آپ کا ماہانہ ٹیسٹ بھی قریب آ گیا ہے، تو ماہانہ ٹیسٹ بھی جو مہینے کے اندر پڑھا ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا، پھر یہ جو پڑھ رہے ہیں مہینے بعد اس کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، اگر اسکول نہ کھولے تو اللہ کرے اسکول بھی کھل جائے۔ یہ آپ کا شعر جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو اس میں یہ جو نیچے لکھا ہوتا ہے یہ دیکھو، بہاولپور بورڈ 2014 میں یہ آیا شعر، ڈیرہ غازی خان بورڈ اور فیصل آباد ساہیوال میں 2015 میں آیا، ملتان اور فیصل آباد میں 2016 کے اندر یہ سالانہ امتحان کے اندر آیا ہے۔ تو اس کا مفہوم دیکھ لیں، یہ بلکہ حل لغت، جچنا اچھا لگنا پسند آنا، خلعت سلطانی بادشاہی لباس، کملی کمل درویشانہ لباس، مگن محو کھویا ہوا، گدا فقیر، مگن محو بمعنی مصروف۔ مفہوم، مولانا الطاف حسین حالی کا آپ نے شروع میں جو 2 لائنیں میں نے کروائی تھی وہ تعارف لکھ کے بلکہ مفہوم لکھو۔ درویش اپنے پھٹے پرانے لباس میں بھی خوش اور مطمئن رہتا ہے، اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ مفہوم لکھ کے اس کے بعد یہ تشریح میں آئیں گے، تو یہ جو آپ تشریح لکھیں گے اس کے شروع میں وہ مولانا الطاف حسین حالی کا جو تعارف کرایا تھا وہ 2 لائنیں لکھ کے تو زیر تشریح شعر میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ جس شخص کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے وہ دیگر قوت اور طاقت کا محتاج نہیں رہتا، نہ ہی کسی بادشاہ کی شان و شوکت کی اس کی نظروں میں اہمیت ہوتی ہے، اور نہ ہی دنیاوی مال و دولت کی۔ بادشاہوں کی نگاہ میں ان کی بادشاہت بظاہر بڑی پرکشش ہوتی ہے، لیکن دلی اطمینان اور حقیقی سکون کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک درویش جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت، صبر اور شکر جیسی دولت سے نوازا ہے، راتوں کو میٹھی نیند سوتا ہے اور حرص و لالچ سے کنارہ کش ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ دراصل جب انسان اپنے مقام کو پہچان لے، اسے اپنے رب کی پہچان نصیب ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ کائنات کا مالک رب العالمین ہے جو سارے جہاں کی حفاظت اور پرورش کرتا ہے، پھر دنیا کے کسی شخص یا بادشاہ کا ظاہری وقار اس کی نظروں میں کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ رب العزت اسے دل کا غنا عطا فرماتے ہیں۔ اس کے پاس بظاہر مال و دولت قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل قناعت سے بھرپور اور پرسکون ہوتا ہے۔ دل کا جو سکون اللہ سے محبت کرنے والے فقیروں کو نصیب ہوتا ہے، ان بادشاہوں کے نصیب میں کہاں۔ بقول شاعر، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ تو یہ نیچے والا پیرا چھوڑ دیں اور درمیان والا شعر بھی چھوڑ دیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اس سے اگلا شعر ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ حل لغت، شے چیز، محیط چھایا ہوا، رنج و مصیبت دکھ اور تکلیف، گلا شکایت۔ مفہوم، اے اللہ جو لوگ پریشانی اور تکالیف میں تیرا شکوہ کرتے ہیں، آخرکار تو ہی انہیں اس جہاں کا حقیقی خالق و مالک نظر آتا ہے۔ تشریح، یہ شعر
مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی یہاں آگے 2 لائنیں جو لگوائی تھی تعارف کی وہ لکھ کے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑھائی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، پوری کائنات کو اس نے تخلیق کیا ہے، سورج چاند ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ مجھے تو اس کی یہ تشریح مزیدار نہیں لگ رہی۔ چلو دیکھو درمیان سے کچھ کاٹ دیتے ہیں۔ انسان جب بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یا کوئی غم اس کو درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ ہر دکھ درد میں انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، حالانکہ مصیبت اور تکلیف سے پہلے وہ اللہ سے شکوے شکایات ہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ ان کو کائنات کی ہر چیز پر چھایا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے وہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں اسی سے مدد کی دعا کرتا ہے۔ اصل تشریح تو کچھ اس طرح ہے، تو اس میں بھی دیکھ لیں۔ بعض اوقات انسانوں سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ وہ دنیا کے مسائل سے گھبرا کر او فغاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں دنیا کے تمام وسائل میں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اس جہاں کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی گرفت اور دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا گلہ حقیقت میں نافرمانی اور ناشکری ہے، یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی، پھر اللہ کی توفیق سے اور اس کے بے شمار احسانات سے خدا کی عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اللہ کے وجود کا اقرار پہلے سے موجود ہوتا ہے، مگر مسائل کی شدت اور بشری کمزوریاں نافرمان بنا دیتی ہیں۔ انسان پھر سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر کبھی رنج و مصیبت آ جائے تو کبھی شکوہ نہ کرے، بلکہ اسے نعمت سمجھے، کیونکہ یہ پریشانی ہمارے اختیار سے نہیں آتی۔ جب کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے پریشانی کا لاحق ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے یہ اتنا کر کے یہ جو شعر ہے نا، شام کی خزاں کو صبح بہار تو نے کیا، شام کی خزاں کو صبح بہار تو نے کیا، میرے مولا میرے پروردگار تو نے کیا، یہ آخر کے اوپر لکھ دینا، اور یہ درمیان کے اندر پڑھ کے اس کو بے شک اس میں نا تھوڑی سی شارٹ بھی کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔